السلام علیکم ناظرین، بیری یونیورسٹی ٹیلی ویژن میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسنین زیدی. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمایا ہے نہایت ہی مشہور ٹی وی پریزنٹر، براڈ کاسٹ جرنلسٹ اور سوشل ایکٹیوسٹ ریحام خان صاحبہ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہوں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج تک کا آپ کا سفر صحافت کے اعتبار سے کیسا رہا؟ تھینک یو حسین. صحافت کے اعتبار سے دلچسپ رہا، عجیب رہا اور ایڈونچرس رہا. اور آئی تھنک صحافت ایسی ہی ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ اگلے موڑ پہ کیا آپ ڈسکور کرنے والے ہیں، کہاں جانے والے ہیں. تو سرٹنلی کافی یادگار صحافت کا سفر رہا ہے. پاکستان کی صحافت میں کیا ایسی چیز تھی جو آپ کو انگلستان سے کھینچ لائی پاکستان کی جانب؟ پاکستان کی صحافت اتنا نہیں کھینچ لائی جتنے آئی تھنک پاکستان میں ہماری سب سے بڑی کوالٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رشتے کھینچ لاتے ہیں. تو میں اپنی فیملی کی خاطر کچھ عرصے کے لیے پاکستان آئی اور آنے والے جو انتخابات تھے 2013 کے، وہ ایک تاریخی پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم سمجھے جاتے تھے. تو میرا خیال نہیں تھا کہ مجھے فوراً آ کے جاب مل جائے گی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ کم از کم ایک والیٹائل نیوز ریجن ہے، تو اگر میں یہاں پہ صرف اسپیکٹیٹر کے طور پہ یا ایک ہسٹورین کے طور پہ ہی یہ ٹائم دیکھوں گی کہ کس طرح سے نوجوان متحرک ہو رہے ہیں اور خواتین بھی بہت دلچسپی لے رہی ہیں سیاست میں، تو آئی تھاٹ کہ دیٹ وڈ بی انٹرسٹنگ جسٹ ایز اے ریکارڈ. What difference did you see in the Western media and Pakistani media, specifically in the context of journalism as a crusade? Journalism shouldn't really be a crusade. I suppose that's a wrong connotation to give it from so many point of views. Lekin I think journalism in Pakistan and journalism in the UK, the main difference is basically a lack of discipline, and that issue is something which is in every area of Pakistan. تو جس چیز میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں وہ نظم و ضبط میں ہے، ڈسپلن میں، رول کیپنگ میں. بیسک فار ایگزامپل ہیلتھ اینڈ سیفٹی، میں ہمیشہ اس بات کی تائید کرتی ہوں کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کسی بھی ادارے میں بہت ضروری ہے. صحافت میں ہمارے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کیونکہ جنرلی بھی آپ کو پتہ ہے گھروں میں بھی اور جو آفس کے ایٹماسفیئر ہے اس میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں آپ کو شاک لگ جائے، تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل اینی وے. لیکن صحافت میں اور نیوز چینلز میں جس قسم کی نیوز ہم کور کر رہے ہیں، جتنا بریکنگ نیوز کا ہمارا جو جتنی رفتار ہے وہ شاید باقی ملکوں سے کہیں زیادہ ہے. یہاں پہ کہانی کی کوئی کمی نہیں ہوتی، تو جلد بازی میں اور جلدی میں سیفٹی بہت مشکل ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کانفلکٹ زونز ہیں کافی، وہاں بھی ہمیں ہمارے جرنلسٹس کو، ہمارے جو کیمرہ ٹیکنیشینز ہیں، پورا جو ہمارا کرو ہوتا ہے اس کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی نہیں سکھائی جاتی. تو یہ بہت ضروری ہے، ایک بیسک. اور پھر وہ ڈسپلن آپ کے باقی ایریاز میں بھی آ جاتا ہے. فار ایگزامپل فیکٹ چیکنگ، سورسز نہ چیک کرنا، فیکٹس نہ چیک کرنا. 300 بندہ ہے یا 1300 بندہ ہے، بہت لبرٹی لے جانا فیکٹس کے بارے میں، بغیر سورسز کو کوٹ کیے ہوئے یا بغیر سورسز کو ویریفائی کیے ہوئے کہہ دینا کسی کے بارے میں کوئی بات. تو اس کے ساتھ ہم لبرٹی بڑی لے جاتے ہیں نیریٹو کے ساتھ، اور یہ بھی ڈسپلن کا مسئلہ ہے کیونکہ کسی بھی چیز کا احتساب نہیں ہے. آپ نے کچھ کہہ دیا تو کوئی اور آپ کو پکڑ نہیں سکتا. تو یہ ہمارا ڈسپلن اور ایک کوڈ آف ایتھکس کی کمی ہے ان ایوری ڈپارٹمنٹ. آپ کا پوائنٹ آ گیا، نظم و ضبط کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں. Let's talk about the Pakistan politics. Let's talk about the atmosphere of the Pakistani politics. How is it suitable for a journalist to work in it? Pakistani politics, I don't know, suitable, well, I think journalism کی بہت ضرورت ہے یہاں پہ. اینڈ آئی نو کہ بہت سے لوگ 20, 30, 40 سال سے کام کر رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ 40 سال سے کام کر رہے ہوں اور آپ صحیح کام کر رہے ہوں. کچھ بہت اچھے صحافی ہیں، میرا خیال ہے جو اچھی صحافت ہے اور جو اچھے صحافی ہیں ان کو شاید اتنی ہم
توجہ یا ان کو اتنا ہم پش نہیں کرتے یا سراہتے نہیں ہیں پاکستان میں جتنا کہ وہ لوگ جو کہ فیکٹس کے ساتھ روزمرہ میں آن اے ڈیلی بیسس لبرٹیز لے رہے ہیں. تو جہاں پالیٹکس آپ کی ریپرزینٹ نہ کرے آپ کو, میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی نمائندگی ہے وہ ہماری نمائندگی نہیں کرتی. یعنی اگر آپ 80% آپ کی آبادی پانی نہیں پیتی, پانی ان کو میسر نہیں ہے صاف پینے کا پانی, اور آپ کی جو ایلیٹ ہے وہ آپ کی نمائندہ بن کے پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس لائف سٹائل سے یا اس پانی کی قلت سے بے خبر ہے, بے حس ہے, تو وہ آپ کی نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پہ اگر صحافت بھی اپنی ذمہ داری نہ نبھائے, یعنی اس نمائندگی کو نہ اجاگر کرے کہ ہماری نمائندگی نہیں ہے, تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادتی ہے, ڈبل زیادتی ہے ہمارے عوام کے ساتھ. صحافت کا پاکستان میں اور بہت ایکوریٹ اور بہت غیر جانبدارانہ صحافت کی بڑی ضرورت ہے, اور یہاں پہ بائس بہت ہے, اوپینینز رکھنا اور اوپینینز مسلط کرنا بہت ہے, انالیسس زیادہ ہے, فیکٹ کم ہے. تو آئی تھنک کہ صحافت کی زیادہ ضرورت ہے, اور آئی ہوپ کہ اب جیسے ہمارے نئے یوتھ آ رہی ہے, آپ لوگ جو صحافت کریں گے تو اس کو سامنے رکھیں گے. چلیں لیٹس ہوپ دیٹ وی ڈونٹ بیکم اے بگٹ اور سیلفس. خیر, بچپن میں صحافت کی کوئی شوق ہوا جس کی وجہ سے آپ متوجہ ہوئی صحافت کی وجہ سے, یہ انٹرسٹ آپ میں کیسے پیدا ہوا؟ آئی تھنک پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں. مجھے بچپن سے ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ویری فری اسپرٹڈ, انڈیپینڈنٹ. تو مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی سی تھی اور میں لنڈن میں انڈر گراؤنڈ پہ ٹریول کرتے ہوئے والدین کے ساتھ نہیں بیٹھتی تھی. آئی یوز ٹو پریٹینڈ کہ جیسے میں اکیلی ٹریول کر رہی ہوں, اور جو کوئی بھی میرے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا تو میں ان کے ساتھ گپ لگانا شروع کر دوں کہ وہ کہاں سے ہیں اور کیا ہے. اینڈ آئی واز لائک دیٹ, آئی لائک آسکنگ کویسچنز, آئی لائک نوئنگ اباؤٹ پیپل. تو وہ بچپن سے آئی تھنک کہ وہ کچھ یہ کہ سرچنگ فار اے اسٹوری, لوگوں سے بات کرنا, ان کے بارے میں جاننا, ان کی کہانی آگے بتانا, تو وہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک آپ کی ایک پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے. اور اس کے بعد پہلی بار آئی گاٹ an opportunity to present funnily enough پاکستان ٹیلی ویژن پہ when I was only 11 years old. سمر ویکیشنز میں بہن کے پاس آئی ہوئی تھی, اور وہاں مجھے ایک پروڈیوسر نے اسپاٹ کیا کسی فنکشن پہ اور مجھ سے پریزنٹنگ کروائی, اینڈ دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ. لیکن اس کے بعد پھر فیملی, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ابھی بھی میڈیا میں خواتین کے آنے کو تو بالکل ہی اچھا نہیں سمجھا جاتا, اور لڑکوں کو بھی. آج ہم صبح سے انٹرویو کر رہے ہیں تو بہت سے ہمارے کے پی کی جو فیملیز ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میڈیا یا شو بزنس جو ہے وہ پروفیشن نہیں ہے, سیف پروفیشن نہیں ہے. تو ظاہر ہے والدین کا, فیملی کا خیال ہوتا ہے کہ ہماری طرح ہی ڈاکٹر بنے, لائرز بنے, سیکیور پروفیشن میں ہوں. تو پھر کافی طویل گیپ آیا, اینڈ دین آئی کیم بیک ٹو presenting یا journalism at after 30, after I was 30 years old. تو میم جتنا آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں, صحافت میں, جو نیوز پروجیکشن ہے, اسپیسیفکلی نیوز پروجیکشنز کچھ صوبوں کو زیادہ دی جاتی ہے, اور کچھ جو ریموٹ ایریاز ہیں, رورل ایریاز ہیں, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ کتنی کیجویلٹیز کسی انسیڈنٹ میں ہوئی, ان کو کم کوریج دی جاتی ہے, جبکہ جو مین اربن ایریاز ہیں انہیں کوریج زیادہ دی جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ کچھ تو ہماری غلطی ہے اور کچھ ہمارے ساتھ میتھس کی غلطی ہے. 62% آپ کی پنجاب کی پاپولیشن ہے جو ووٹ ڈالتی ہے. کے پی کو اگر آپ دیکھیں سامنے تو 11% بہت زیادہ, اگر ہر کوئی ہی ووٹ ڈال تو 11% ہوگی. بلوچستان کی اس سے بھی کم ہے. تو میتھمیٹکس اگر آپ کریں تو سیاستدانوں کو یہ وارے کا سودا نہیں ہے کہ کے پی کی طرف اٹینشن دے, اور بلوچستان میں تو بالکل ہی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, تو وہاں کوئی کیوں جائے. اسی طرح سے نیوز چینلز فالو اور پولیٹیشینز لیڈ, تو جہاں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں ہی ہمارے نیوز چینلز ان کو کوریج دیتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی سٹیزن, اور پھر ہم کہتے ہیں فاٹا کا سٹیزن, یعنی وہ جگہ جو کہ آپ کے فرنٹ لائن بنی ہوئی ہے, جو آپ کے لیے جہاد ہوتا ہے یا آپ کے اینٹی ٹیررزم کی جو مہم ہوتی ہے وہ فاٹا سے شروع ہوتی ہے. ہمیشہ فرنٹ لائن پہ رہے ہیں.
لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان پہ کیا بجٹ اسپینڈ کیا جاتا ہے پاکستانی سٹیزن کے لیے 2014-2015 میں بجٹ میں جو پر ہیڈ خرچہ تھا وہ 18,995 روپے تھا. اس کے برعکس فاٹا کے سٹیزن کے لیے 6,665. یعنی کہ ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم ظاہر ہے اگر ہم پنجاب میں نہیں ہیں یا پاکستان کا حصہ نہیں ہے, یعنی فاٹا کو یا کے پی کے ریموٹ ایریاز کو تو شاید پاکستان کا حصہ نہیں سمجھا جاتا. ڈسٹریبیوشن آف ایسٹس, لیکن ان ایکول تو ٹھیک ہے کہ کر رہا ہے, سینٹر کر رہا ہے, آپ کی نمائندگی میں نے کہا پہلے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. فاٹا کی تو آپ کو پتہ ہے نمائندگی ہے بھی, دے آر ناٹ ریپرزینٹیو آف فاٹا بیکاز وہ فاٹا کا یا جو گلگت بلتستان کے بھی جو ریپرزینٹیوز ہیں وہ ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. تو وہ تو ریپرزینٹیشن ہوئی نا, ان کے تو الاؤ ہی نہیں کرتا, ہماری کانسٹیٹیوشن نہیں الاؤ کرتی. لیکن اس کے اوپر پھر ہمارا بھی تو یہ دیکھیں کہ ہم بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل, ہم اس ناانصافی کو نہ وہاں کا لوکل صحافی اجاگر کر رہا ہے, نہ اس بیچارے صحافی کو مین سٹریم پہ آواز ملے گی. آپ دیکھیں کہ پختون اوریجن اینکرز کتنے ہیں, بلوچ اوریجن اینکرز تو میرا خیال ہے ہی نہیں ہے, لیکن میرے میڈیا چھوڑنے کے بعد تو صرف ایک ہی پختون اینکر رہ گئے تھے. تو ظاہر ہے بڑی زیادتی ہے اینڈ دیٹس ویری انفیئر. جو لوگ سمجھتے ہیں, میں نے بہت بڑے میڈیا مغل سے بات کی اور میں نے انہیں 2014-2015 میں اس بات پہ متوجہ کیا کہ آپ کے پی پہ فوکس کریں, تو ان کا آگے سے جواب یہ تھا کہ وائی کے پی, اینڈ آئی تھاٹ دیٹ واز ویری ابسرڈ کہ ضرب عضب آپ کا کے پی میں ہو رہا ہے. آئی ڈی پیز ہم برداشت کر رہے ہیں کے پی میں, اور آپ کی سی پیک کے پی سے گزرے گی, آپ کا افغانستان ویسٹرن بارڈر وہاں پہ لگتا ہے, وائی کے پی. سو یہ ایک انسینسٹیوٹی ہے and that permeates our politicians, our political parties, our governments and our journalism as well as our news channel owners. سوشل ایکٹیویزم آپ نے صحافت, یا میں کہوں صحافت نہیں, آپ نے پاکستان آنے کے فوراً بعد جو آپ لاسٹ گئی تھی, اس کے بعد جب آپ آئی آپ نے سوشل ایکٹیویزم کا آغاز کیا. آپ نے اپنی ایک فلم بنائی, پروڈیوس کی, جسے جانان کہتے ہیں, بہت چلی, بہت لوگوں نے اس کو سراہا. آپ پاکستانی یوتھ, اسپیسیفکلی یوتھ آف بحریہ یونیورسٹی کے چلے کہہ دیتے ہیں, آپ کیا ان کو ایک میسج دیں گی کہ دیٹ وڈ امبولڈن دیئر مائنڈز اینڈ امبولڈن دیئر مائنڈز ٹوورڈ دیئر ایم؟ دیکھیں, آج جتنے بھی بچوں سے میری بات ہوئی تو آئی ایکچولی بلیو ان کہ اگر آپ سوسائٹی آپ کی مورالٹی پرمٹ کرے اور آپ کو لگے کہ یہ صحیح کام ہے کرنا, امورل نہیں ہے, غلط نہیں ہے, کسی کا نقصان نہیں ہو رہا, تو آپ کو اپنی ڈریم کو فالو کرنا چاہیے. جو بھی آپ کی صلاحیت ہے وہ آپ کی, دیٹ از واٹ میکس یو یونیک. حسنین از یونیک اینڈ ہی ہیز ان بورن ٹیلنٹس وچ آر ڈفرنٹ ٹو ریحام خان. اور شاہ جی اس بات پہ شرما رہے ہیں, لیکن آئی ایم شیور کہ ایسا ہوگا. تو وہ چیز آپ کو ڈھونڈ کے اور اس کو کلٹیویٹ کر کے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے, بیکاز اللہ پاک نے ہم سب کو اس لیے مختلف بنایا ہے کہ وی آل ہیو اے لٹل بٹ آف اے رول ان دس یونیورس. تو وہ آپ کو, یو شوڈ یوز اٹ, اٹس اے شیم ناٹ ٹو یوز اٹ. اگر سب ایک ہی طریقے سے بولنے شروع ہو جائیں یا چلنے شروع ہو جائیں یا ایک ہی قسم کا فیشن کرنے شروع ہو جائیں, the world would be a very very boring place. تو ہر صلاحیت کی جو ہے نا اس کی ترجمانی ہونی چاہیے اور اس کو الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ ایکسپریس کر سکے. اگر سارے ڈاکٹرز ہوں گے تو پینٹ کون کرے گا, اور اگر سارے پینٹرز ہوں گے تو علاج کون کرے گا. سو یو ہیو, ایوری ون ہیز اے رول. I started social activism because social activism میری زندگی کا حصہ ہے. So I didn't start social activism in Pakistan. اب جہاں بھی رہیں ادھر اپنی کمیونٹی میں کنٹریبیوٹ کریں. تو میں جہاں کہیں بھی رہی ہوں, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, اور خاص طور پہ جب میں نے جب انڈیپینڈنٹ ہوئی, جب کام کرنا شروع کیا, تو میں ادھر بھی کمیونٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہی تھی. اور ابھی بھی میں اوورسیز پاکستانیز کو, بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ پاکستان میں بھی انٹرسٹ لیں, لیکن پہلے اپنے محلے میں, اگر آپ برائڈ میں ہیں, ویمبلی میں, وہاں انٹرسٹ لیں, لوکل کمیونٹیز میں, بلا تفریق کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے, گورا ہے یا پاکستانی ہے, آپ ہر ایک میں کنٹریبیوٹ کریں. اور پاکستان میں بھی آپ جہاں رہتے ہیں, اگر آپ کا تعلق باجوڑ سے ہے, میرا تعلق ہنگو سے ہے, اپنے لوکل کمیونٹی میں آپ کنٹریبیوٹ کریں. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں انٹرویوز لے رہی تھی تو سب سے میں نے پوچھا ہے ان کے کہ فیملی کہاں کی ہے, بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ آپ اگر سرگودا سے ہیں تو آپ سرگودا میں کنٹریبیوٹ کریں. اپنے گاؤں محلے یا جہاں کہیں آپ رہ رہے ہیں, جس کو آپ نے گھر بنایا ہے, ادھر جب ہماری یوتھ کنٹریبیوٹ کرنا شروع کرے گی تو ہمارا مستقبل بدلے گا.
بہتری کی طرف بدلے گا انشاءاللہ. میم ایک رپورٹر کا جو رپورٹ لکھتا ہے اس کا خبر بن جانا, کسی بھی صحافی کا خبر بن جانا کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آئی تھنک کہ جب ہمیں سکھائی جاتی ہے جرنلزم اور جب انٹرویوز بھی لیے جاتے ہیں تو وہ انٹرویو سیٹ اپ ہی ایسا ہوتا ہے کم از کم BBC میں کہ آپ کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے. آپ کو بورڈ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جتنے لوگ انٹرویویز آئے ہوتے ہیں ان میں آپس میں مقابلہ ہوتا ہے کہ 45 منٹ میں آپ نے اسٹوری ڈھونڈنی ہے اور آپ نے کنونس کرنا ہے کہ وہ اسٹوری آپ کی پک کی جائے. تو ظاہر ہے کسی بھی رپورٹر کا سکسیس اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایسی کہانی لے کے آئے کہ جس کو ایڈیٹر پکڑے, اس کو اٹینشن متوجہ ہو اور پھر اس کو پبلش کرے. اب اس میں کچھ تو نیوز کا تعلق ہے اور کچھ نیوز بیان کرنے کا تعلق ہے, اور اسٹوری ٹیلنگ از ویری امپورٹنٹ. پاکستان میں اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے لیکن لائک آئی سیڈ کہ بڑی لبرٹی کے ساتھ اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے. تخلیقی صلاحیت اس میں زیادہ, تخلیقی صلاحیت کریٹیوٹی زیادہ استعمال کی جاتی ہے, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم رپورٹنگ نہیں کر رہے, اور کچھ وہ بجٹس ریلیٹڈ ہیں کیونکہ ہم ڈیسک ہی پہ بیٹھے ہوئے, فون ہی پہ بیٹھے ہوئے رپورٹنگ کر رہے ہیں. رپورٹنگ تو ہوتی ہے فیلڈ میں جا کے آپ نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا کیسا منظر ہے, کتنی کیجولٹیز ہیں, کیا ہوا, what does the place smell like, because آپ as a reporter you're the eyes and the ears and the nose, all the senses for the viewer جو کہ گھر پہ بیٹھا ہے جو نہیں دیکھ سکتا. لیکن you have to be very honest with this profession. چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز میٹر کرتی ہیں, اور میرے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری جو کہانی ہے, اکثر ہم کہتے ہیں کہ مغربی جب ملکوں میں ہماری کہانی جاتی ہے ہمارا نیریٹو ہائی جیک کر دیا گیا ہے اور ہمارے خلاف بنا رہے ہیں سٹوریز. اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنی سٹوریز کو سناتے نہیں ہیں. جانان بنانے کا بھی مقصد یہ تھا. جانان میں نے جو کہانی سیٹ کی ہے وہ سوات میں ہے, ایک سواتی فیملی کے بارے میں, کنٹمپرری پاکستان اور کنٹمپرری سوات کے بارے میں, آج کل کے سوات کے بارے میں. اور ایک اگر میں وہ نہیں کہانی سناؤں گی تو کوئی دور سے بیٹھا ہوا جو کبھی نوشہرہ سے اس طرف گیا ہی نہیں, جو نہ پشتو بولتا ہے, پلیٹ فارم بھی نہیں ملے گا اسے. نہیں, وہ بنا رہا ہے سٹوریز. آئی فائنڈ اٹ ویری اریٹیٹنگ کہ کوئی شخص جو کہ پشتو نہیں بولتا, نوشہرہ سے اس طرف, اٹک سے اس طرف نہیں گئے, اور وہ ہمارے بارے میں اتھارٹی بنے ہوئے ہیں اور ہماری کہانیاں بنا رہے ہیں. مجھے ایک دو کامنٹس ایسے آئے کہ جی یہ کیسا سوات آپ نے دکھایا ہے, ایسی تو سوات نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو کیا پتا, آپ تو کبھی لاہور سے نہیں نکلے. ہاؤ ڈو یو نو, آئی تھنک آئی نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. سو اٹس بیکاز لوگ بتاتے نہیں ہیں, اینڈ لوگ پھر اب ان کی مرضی ہے. اگر آپ ان کو نہیں بتائیں گے کہ میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے تو وہ لکھیں گے کہ جی انہوں نے عبایا پہنا ہوا ہے. ایک بات پہ میں آپ کا انالیسس لوں گا. بلاول بھٹو زرداری as a leader, how do you see him, or he would be the same man as his father was, a tyrant and autocratic ruler, or would he prove to be something else? Biased analysis from presenter. Facts speak for themselves, reality and truths apart. I think no father and son can be the same, and certainly آپ کی جو زندگی کی influences ہوتی ہیں وہ بڑا میٹر کرتی ہیں, آپ کی ایجوکیشن بڑا میٹر کرتی ہے, آپ کا ایکسپوجر بڑا میٹر کرتا ہے. The other thing, I think what goes in favor of Bilawal at the moment is, the only fact that goes in favor of him is the fact کہ he has an untainted record. Right. باقی تمام سیاستدان جو ہیں ان کا ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے, تو you know first timers luck ہے ان کے پاس. How he places himself and what sort of ideology he has, we don't really know yet. And I think he's not had the independence or the liberty yet for us to understand کہ اس کی کیا sensibilities ہیں, کیونکہ we've still not seen him work very independently. تو یہ ان کے حق میں جاتا ہے, جیسے ہمیں ابھی نہیں پتا کہ حسین آگے جا کے کیا کرے گا, تو اسی طرح ہمیں بلاول کے بارے میں نہیں پتا. تو یہ ٹک ان کے حق میں جاتا ہے, جو کہ I suppose جو زیرک سیاستدان ہیں ان کے حق میں نہیں جاتا. Thank you so much, ma'am. I was privileged to interview such a staunch and profound personality like yourself. ٹھیک ہے ناظرین, ہمیں اجازت دیں بیجو یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے. اللہ حافظ.